لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ جس سوال کا موضوع ہے کہ نقش نالین پاک کی فضیلت اور اس کے چند احکام۔ نالین پاک کا جو نقش ہوتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہے، اس تعلق سے سوال آیا ہے۔ اور اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کا نقش لگانے کی کیا فضیلت و فائدہ ہے؟ نالین پاک کے نقش لگانے سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نالین پاک الحمدللہ میں نے اس وقت اپنے امامے پہ سجا رکھا ہے۔ اس سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ بھی اس کو سجائیے اور برکتیں حاصل کیجیے، اور جواب اور سوال کو توجہ کے ساتھ سن کر کے آپ اس تعلق سے اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ اور اس سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ نقش نالین پاک کو زمین پر رکھنا کیسا ہے؟ اور تیسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ نقش نالین مبارک جو لوگوں میں مشہور ہے اصل نہیں ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نالین مبارک اور قسم کا تھا، اس لیے وہ نالین مبارک نہ لگانے دے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تینوں جو سوال کے حصے ہیں تینوں کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے اور اس سوال کے جواب سے بھی برکتیں حاصل کیجیے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا نقش بنا کر اپنے پاس رکھنا یا لگانا باعث برکت ہے، جس کے فوائد بے شمار ہیں، اور اس کی فضیلت و برکت پر ائمہ کرام نے باقاعدہ کتب تصنیف فرمائیں اور ان میں نالین پاک کے نقش تحریر فرمائے، اور نقش مبارک کو بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، اور دفع امراض یعنی بیماری دور کرنے و حصول اغراض غرض و مقصد حاصل کرنے میں اس سے توسل کرتے رہے، اور بفضل الہی عظیم و جلیل برکات و آثار اس سے پاتے رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نالین مبارک کا نقش ہوگا وہ ظالموں کے ظلم، حاسدوں کی نظر اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو ہمیشہ پاس رکھے گا لوگوں میں معزز ہوگا، اسے زیارت روضہ مقدسہ نصیب ہوگی، یا خواب میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا۔ جس قافلے میں نقش نالین پاک ہو وہ نہ لوٹے گا، جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، جس مال میں ہو چوری نہ ہو، جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے پوری ہو، جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں پوری ہو۔ اس باب میں حکایت صلحاء و روایات علماء بہت زیادہ ہیں، اتنی برکتیں الحمدللہ۔ مال میں ہو تو مال چوری نہ ہو، کشتی میں ہو تو کشتی نہ ڈوبے، اور نالین پاک کا نقش پاس میں رکھے تو آدمی معزز ہو جائے۔ کئی سارے فوائد اور برکتیں الحمدللہ اس کے ہیں۔ علامہ محمد بن احمد بن علی فاسی قصری مطالع المسرات میں فرماتے ہیں، آپ کہ عربی آپ کا لفظ ہے وقد استانبوا مثال النعل عن اللعل وجعلوه له من الاکرام والاحترام۔ آپ الحمدللہ اس کے فضائل ارشاد فرما رہے ہیں، اور علماء کرام نے نالے مقدس کے نقش کو نالے مقدس کا قائم مقام بتایا ہے، اور اس کے لیے وہی اکرام و احترام جو اصل کے لیے تھا ثابت ٹھہرایا، اور اس نقش مبارک کے لیے خواص و برکات ذکر فرمائے، اور بلا شبہ وہ تجربے میں آئے اور اس میں کثیر اشعار کہے، اور اس کی تصویر میں الحمدللہ کتب تالیف کی، اور اسے سندوں کے ساتھ روایت کیا، اور کہنے والے نے کہا کہ جب اس کی آتش شوق میرے سینے میں بھڑکتی ہے اور اس کا دیدار میسر نہیں ہوتا تو اس کی تصویر ہاتھ پر کھینچ کر آنکھوں سے کہتا ہوں اسی پر بس کر۔ الحمدللہ۔ مطالع المسرات صفحہ 144۔ امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ ابو اسحاق ابراہیم بن الحاج فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ الشیخ ابو القاسم بن محمد نے فرمایا کہ نقش نالے مبارک کی آزمائی ہوئی برکات سے یہ ہے کہ جو شخص تبرک کی نیت سے اسے اپنے پاس رکھے تو وہ ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے غلبے سے امان پائے، اور وہ نقش مبارک کی برکت سے ہر شیطان سرکش اور حاسد کی نظر سے محفوظ ہو جائے، اور حاملہ عورت درد ذہ کی شدت میں اگر اسے اپنے دائنے ہاتھ میں لے بعنایت الہی اس کا کام آسان ہو۔ المواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 467۔
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح طبقتاً فتبقتاً شرقاً غرباً عرباً عجماً، یعنی ہر جگہ علماء دین و ائمہ معتمدین نعل مطہر حضور سید البشر علیہ افضل الصلاۃ و اکمل السلام کے نقشے کاغذوں پر بناتے، کتابوں میں تحریر فرماتے آئے اور انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، اور دفع امراض و حصول اغراض میں اس سے توسل فرمایا کیے، اور بفضل الہی عظیم و جلیل برکات و آثار اس سے پایا کیے۔ یہ امام اہل سنت کے الفاظ ہیں۔ علامہ ابو الیمن بن عساکر و شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن خلف سلمی وغیرہ ہما علماء نے اس باب میں یعنی نالین پاک کے فوائد اور برکات میں مستقل کتابیں تصنیف کی، اور علامہ احمد مکتری کی فتح المتعال میں فتح المتعال فی مدح خیر النعال اس مسئلے میں اجمع و انفع تصانیف سے ہے، یعنی صرف حضور کے نالین پاک پر الحمدللہ انہوں نے ایک تصنیف فرمایا ہے۔ محدث علامہ ابو الربیع سلیمان بن سالم کلائی و قاضی شمس الدین ضیف اللہ رشیدی و شیخ فتح اللہ بیلونی حلبی معاصر علامہ مکتری و سید محمد حسینی مالکی معاصر علامہ ممدوح و شیخ محمد بن فرج سبتی و شیخ محمد بن رشید فہری سبتی و علامہ احمد بن محمد تلمسانی و موصوف و علامہ ابو الیمن بن عساکر و علامہ ابو الحکم مالک بن عبد الرحمن بن علی مغربی و امام ابو بکر ابو محمد عبداللہ بن حسین انصاری قرطبی وغیرہ ہم رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نقشہ نال مقدس کی مدح میں قصائد عالیہ تصنیف فرمائے۔ ان سب میں اسے بوسہ دینے، سر پر رکھنے کا حکم و استحسان مذکور، اور یہی مواہب لدنیہ امام احمد قسطلانی و شرح مواہب علامہ زرقانی وغیرہ ہما کتب جلیلہ میں مستور ہیں، یعنی لکھی ہے، اور ہم نے اکثر کا خلاصہ اپنی الحمدللہ آپ کے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو، جس کے پاس نالین پاک کا نقشہ ہو، وہ ظلم ظالمین و شر شیاطین و چشم زخم حاسدین سے محفوظ رہے۔ عورت درد ذہ کے وقت اپنے دائیں ہاتھ میں لے تو آسانی ہو، جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں وہ معزز ہو جائے، یعنی مخلوق میں عزت دار ہو جائے۔ زیارت روضہ مقدس اس کو نصیب ہو، یا خواب میں زیارت حضور اقدس علیہ السلام سے مشرف ہو۔ جس لشکر میں ہو وہ لشکر نہ بھاگے، جس قافلے میں ہو وہ قافلہ نہ لٹے، جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہ ڈوبے، جس مال میں ہو وہ مال نہ چرے، جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے پوری ہو، اور جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں وہ حاصل ہو۔ موضع درد و مرض پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں، مہلکوں مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے نجات و فلاح کی راہیں کھلی ہیں۔ اس باب میں حکایات صلحاء و روایات علماء بکثرت ہیں کہ امام تلمسانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں ذکر فرمائیں۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 413۔ اب سوال یہ کہ نالین پاک کے نقش کے تعلق سے اس کو زمین پر رکھنا کیسا ہے، کیا اس کی تعظیم کرنی چاہیے؟ تو آپ اس باتوں سے جو اب تک بیان ہوئی، ان باتوں سے واضح ہو چکا کہ نقش نالین مبارک کی تعظیم کا حکم ہے، اور ہر اس چیز کی تعظیم کا حکم ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ علاقہ ہو، یا جو حضور کے نام پاک سے مشہور ہو، اور نقش نالین پاک کی تعظیم بھی حضور کی تعظیم کی وجہ سے ہی ہے۔ اور نقش مبارک کو زمین پر رکھنا خلاف تعظیم و بے ادبی ہے کہ ہمارے عرف میں اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور امور ادب میں اعتبار عرف کا ہے۔ کوئی عاشق رسول تو کبھی گوارہ نہیں کرے گا کہ نالین مبارک کا نقش پاک جس کی جگہ سر اور سینہ ہے وہ زمین پر رکھا جائے، عاشق رسول کو یہ گوارہ نہیں ہوگا۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، تواتر سے ثابت کہ جس چیز کو کسی طرح حضور علیہ السلام سے کوئی علاقہ بدن اقدس سے چھونے کا ہوتا، صحابہ و تابعین و ائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اس سے طلب برکت فرماتے آئے اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی ہے کہ اس کے لیے کسی سند کی بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ چیز حضور کے نام پاک سے مشہور ہو، اس کی تعظیم شعائر دین سے ہے، الحمدللہ۔ شفا شریف اور مواہب اللدنیہ و مدارج شریف وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں سے ہے ان تمام اشیاء کی تعظیم جن کو نبی علیہ السلام سے کچھ علاقہ ہو،
کچھ نسبت ہو اور جسے نبی علیہ السلام نے چھوا ہو یا جو حضور کے نام پاک سے مشہور ہو، یہاں تک کہ برابر ائمہ دین و علماء معتمدین نال اقدس کی شبیہ و مثال کی تعظیم فرماتے رہے اور اس سے صدہا عجیب مددیں پائیں اور اس کے باب میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 414 سے 415 تک۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ امور ادب میں قطعاً عرف کا اعتبار، امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں تعظیم مقصود ہونے کے وقت اسے عرف پر محمول کیا جائے گا۔ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 650۔ مزید اسی میں ہے کہ قرآن مجید اگرچہ 10 غلافوں میں ہو، پاخانے میں لے جانا بلا شبہ مسلمانوں کی نگاہ میں شنیع اور ان کے عرف میں بے ادبی ٹھہرے گا، اور ادب و توہین کا مدار عرف پر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 609۔ نبی کریم علیہ السلام کے نالے مبارک کا جو نقش مسلمانوں میں معروف و مشہور ہے، یہ نقش اصل نالین مبارک کے مطابق ہی ہے۔ تبع تابعین کے زمانے سے ہر دور کے علماء اس کے نقشے لیتے رہے، اپنی کتابوں میں چھاپتے رہے اور اس کی برکات بیان کرتے رہے ہیں، جس سے امت میں نقش نالین پاک کی شہرت ہو گئی، اور کسی شے کا نبی کریم علیہ السلام کے نام سے عوام و خواص میں مشہور ہو جانا ہی اس کی تعظیم و ادب کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے علم یقینی یا سند محدثانہ کی اصلاً حاجت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس شخص کا یہ دعویٰ کہ یہ نقش اصل نہیں ہے باطل ہے، کہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اور اس کا اپنے باطل خیال کو پیش کر کے لوگوں کو نقش نالے پاک کی تعظیم و ادب سے روکنا اس کی بدنصیبی اور سخت محرومی ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایسی جگہ ثبوت یقینی یا سند محدثانہ کی اصلاً حاجت نہیں ہے۔ اس کی تحقیق و تنقیق کے پیچھے پڑنا اور بغیر اس کے تعظیم و تبرک سے باز رہنا سخت محرومی اور کم نصیبی ہے۔ ائمہ دین نے حضور کے نام سے اس شے کا معروف ہونا کافی سمجھا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 412۔ مزید فتاوی رضویہ میں ہے کہ دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی ہے کہ اس کے لیے کسی سند کی بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ چیز حضور کے نام پاک سے مشہور ہو، اس کی تعظیم شاعر دین سے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے نام پاک سے کسی شے کا مشہور ہو جانا ہی تعظیم و ادب کے لیے کافی ہے، سند کی اصلاً حاجت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ائمہ نے احادیث کی طرح نقش نالین پاک کی باہتمام تام روایتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اب ہم بنظر اختصار ان باقی ائمہ و اعلام کے بعض اس میں گرامی نام شمار کرتے ہیں اور بعض گرامی نام شمار کرنے پر اختصار کریں، جنہوں نے نقش مبارکہ بنوایا اور بنا کر اپنے تلامذہ کو عطا فرمایا، اس سے تبرک کیا، اس کی مدحیں لکھیں، اس سے فیض و برکت حاصل کرنے، اسے سر آنکھوں پر رکھنے، بوسہ دینے کی ترغیبیں کیں۔ احادیث کی طرح باہتمام تام اس کی روایتیں فرمائیں۔ جسے تفصیل دیکھنی ہو فتح المتعال وغیرہ کی طرف رجوع کریں، وباللہ التوفیق۔ تو یہ آقا کے زمانے سے ہی الحمدللہ یہ چلا آ رہا ہے، اور کثیر تعداد ایسے علماء کرام کی ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ وہ اس کے نالین پاک کی فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، کثیر ایسے علماء و محدثین کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔